خداوند کا بےحد شکر گزار ہوں کہ اس نے آج پھر یہ موقع دیا اور اس نے اپنا کلام بھی دیا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو آپ نے جیسے تلاوت سنی ہے، ہماری جو سنہلی آیت ہے وہ پہلی آیت ہی ہے، زبور 144 اس کی پہلی آیت۔ ایک بار پھر آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ خداوند میری چٹان مبارک ہو، جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور میری انگلیوں کو لڑنا سکھاتا ہے۔ تو آج کی تلاوت کے حوالے سے جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے جنگ کے لیے ٹرینڈ کرنا۔ خداوند جو ہے وہ ہمیں کسی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں پہلے سے ہی تیار کر دیتا ہے۔ تو آئیے اس مضمون کو سیکھنے کے لیے خداوند سے رہنمائی مانگیں۔ قادر مطلق ابدی زندہ خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تیری دی ہوئی ہر سانس کے لیے، اور اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے جو ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم سب مل کر تیری عبادت کر سکیں اور تیرے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ آسمانی باپ، جو بہن بھائی آن لائن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جڑ رہے ہیں، اور ہماری ٹیم جو یہاں موجود ہے، ہم سب کے دلوں کو، خیالوں کو اپنے کلام کی جانب لگانا تاکہ تیرے کلام کو سنیں، سمجھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں اور 60 اور 100 گنا پھل لا کر اے خداوند تیری برکات حاصل کریں۔ اور آسمانی باپ، منت کرتا ہوں کہ مجھے پاک روح کا مسا دے کہ میں اے خداوند جو کچھ بولوں تجھ میں ہو کر بولوں۔ اپنے کلام کی ترتیب عطا فرما تاکہ اے خداوند میں وہی بیان کر سکوں جو اے خداوند تیری پاک مرضی کے مطابق ہو، اور یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے پا لیتے ہیں، آمین۔ داؤد نبی خداوند کے ایسے نبی ہیں، نبی تھے کہ وہ جس کام میں ہوتے تھے وہ خداوند کو ویسا ہی سمجھتے تھے۔ مثلا کہ اگر وہ چرواہا کی حیثیت سے کام کر رہے تھے تو خداوند کو چرواہا کہتے تھے، جیسے کہ خداوند میرا چوپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی۔ جب وہ جنگجو ہوتے تھے، جنگ لڑتے تھے، تو خداوند کو ویسے ہی جنگجو سمجھتے تھے۔ جیسے وہ بادشاہ ہوتے تھے تو خداوند کو بادشاہ پکارتے تھے۔ تو جیسا جیسا وہ آتے تھے، جس مقام پر یا جس پوسٹ پر وہ ہوتے تھے، تو خداوند کو ویسا ہی درجہ دیتے، تو ویسا ہی خداوند کے لیے القاب وہ استعمال کرتے تھے۔ تو ہمارا جو آج کا عنوان ہے کہ جنگ کے لیے ٹرین کرنا، تو جنگ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی جنگ ہے اور ایک روحانی جنگ ہے۔ روحانی جنگ ہوتا ہے جو ہم شیطان، اس کے منصوبوں اور اس کے پلان کے خلاف جو ہے ہم لڑتے ہیں، اور جسمانی جنگ جو ہوتی ہے وہ جو فزیکلی جو ہے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ خداوند کو جو کہ وہ انتہائی زوراور ہے، خداوند جو ہے وہ قادر مطلق ہے، سب کچھ کرنے کی حیثیت ہے۔ کیا آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے کہ خداوند کا کوئی ایسا کام آپ کی زندگی میں آپ سے خداوند نے کروایا ہو، آپ کے وسیلے سے اپنے نام کو جلال دیا ہو، کوئی ایسا طاقت کا مظاہرہ؟ کیونکہ ہمیں جو خداوند کی قدرت، خداوند کی طاقت، خداوند کا زور، خداوند کی حشمت کا جو بھی پتہ چلتا ہے وہ ہمیں کلام مقدس سے پتہ چلتا ہے۔ ہم یہ خداوند کے بارے میں سب کچھ جو ہے وہ کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو ابھی بائبل میں جو ہے وہ بے شمار خدا کے ایسے نبی ہیں، خدا کے ایسے بندے ہیں کہ جن کو خداوند نے اپنے نام کے جلال کے لیے تیار کیا، ان کو جنگ کے لیے بہت پہلے سے ہی ان کو ٹرین کیا، ان کو تربیت دی۔ چند ایک کے نام لیتا ہوں، جیسے کہ داؤد نبی ہیں، موسیٰ نبی ہیں، جدعون ہیں، یشوع ہیں، سیموئیل نبی ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں جن کو خداوند نے اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرنے سے بہت پہلے سے ہی تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو آج جو ہم لے رہے ہیں وہ داؤد نبی کے کردار کو لے رہے ہیں کہ داؤد نبی کو خداوند نے اپنے نام کے لیے، نام کے جلال کے لیے استعمال کیا، اور ان کو پہلے سے ہی تیار کرنا شروع کر دیا۔ داؤد نبی کو خداوند نے تب سے تیار کیا جب وہ چرواہے کی حیثیت سے کام کرتے تھے، جب وہ اپنی بھیڑیں چرایا کرتے تھے۔
وہ اپنی بھیڑوں کا بہت اچھے سے خیال رکھتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھیڑیں جو ہیں وہ کہیں اور چل رہی ہیں اور داؤد نبی جو ہیں وہ کہیں اور مگن ہیں، کہیں اور اپنا دھیان لگائے ہوئے ہیں. ایسا بالکل نہیں تھا. بڑی ذمہ داری سے اور جو ہے بڑے خیال کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ وہ اپنی بھیڑوں کا بہت خیال رکھتے تھے. اور کبھی زیادہ تر یہ ہوتا تھا کہ جہاں پانی میسر ہو، ہری گھاس ہو، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی بھیڑوں کو اسی طرف لے جائیں. تو خداوند نے ان کو جو تیار کیا وہ اس طرح کیا کہ جب کوئی جنگلی جانور، اب جنگلی جانور کو دیکھ کے ہی ہم تو بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی آواز سن کے ہم دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہم دور جو ہے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں. لیکن جب کوئی جنگلی جانور جیسے ریچھ ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے، یہ اس کی بھیڑ کا کوئی بچہ لے جاتے تھے تو خداوند اسے داؤد نبی کو وہ ہمت، وہ قوت اور وہ جرأت اور حوصلہ عطا کرتا تھا کہ وہ اس سے مقابلہ کرتا، اس سے لڑ کر اور اپنی بھیڑ جو ہے اس کے منہ سے چھڑا کر لے آتا تھا. تو خداوند اس طرح داؤد نبی کو تیار کر رہا تھا. تو وہ جو ہے اپنی بھیڑوں کا کسی طرح بھی نقصان نہیں ہونے دیتے تھے، ان کا بہت خیال رکھتے تھے. مطلب خداوند نے جو ان کو ذمہ داری دی تھی تو وہ ان کی ایک طرح سے ٹریننگ تھی. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک اور واقعہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے جاتی جولیت کا. جاتی جولیت جو ہے وہ ہم اکثر ہم مووی بھی دیکھتے ہیں. 7 فٹ کا قوی الجثہ شخص تھا، بہت طاقتور انسان تھا، اور داؤد نبی اس کے مقابلے میں ایک تو ان کی ہائٹ بھی کم تھی اور دوسرا ان کی عمر بھی کم تھی. وہ ابھی کم عمر لڑکے ہی تھے، لیکن ان کی ایک تو وہاں جو خداوند نے ٹریننگ کی تھی وہ تھی، اور جو دوسرا ان کا خداوند سے محبت تھی کہ وہ خداوند کے نام کے خلاف کوئی ایسی بات سننا نہیں چاہتے تھے، ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی. تو ساری قوم جو ہے جاتی جولیت جو ہے وہ للکار رہا تھا اور سب ڈر کر سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ للکار رہا تھا کہ آئے بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی آئے میرا مقابلہ کرے. تو سب ڈر رہے تھے، لیکن خداوند نے داؤد نبی کو چونکہ تیار کیا ہوا تھا تو وہ ہمت ان میں، جرأت، حوصلہ اور قوت موجود تھی. اور سب سے بڑھ کر کہ وہ خداوند کے نام کی ان کو غیرت تھی کہ خداوند کا نام جو ہے کوئی ان پر کفر نہ بکے، کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جو خداوند کے خلاف ہو. تو داؤد نبی جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ میں جاتی جولیت کا مقابلہ کروں گا. ہم جب مووی میں بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں جو ہماری نظر ہوتی ہے جسمانی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈر اور خوف سا آتا ہے کہ یہ ایک نوجوان سا لڑکا ہے تو یہ کیسے اتنے بڑے جو ہے طاقتور انسان کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے. لیکن خداوند جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی سے بھی اپنے نام کے جلال کے لیے کام لے سکتا ہے. تو داؤد نبی تو خداوند نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، جنگ کے لیے تیار کیا ہوا تھا، اس مقابلے کے لیے تیار کیا ہوا تھا. تو داؤد نبی سامنے آتا ہے اور اس سے مقابلہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ فوجی لباس پہن کر مقابلہ کرو، لیکن وہ منع کر دیتا ہے، کہتا ہے مجھے اس میں الجھن ہوتی ہے، میں ایسے ہی سادہ لباس میں ہی اس کا مقابلہ کروں گا. تو وہ آتا ہے، پھر ان میں مقابلہ ہوتا ہے، تو خداوند جو ہے داؤد نبی کو فتح بخشتا ہے اور سب جو ہے وہ حیران ہوتے ہیں اور خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے کہ خداوند نے اسے فتح بخشی ہے. تو اس میں اگر ہم دوسرا زبور 71 اس کی تیسری آیت اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے، تیسری آیت کا دوسرا حصہ جو ہے کہ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے. داؤد نبی جو ہیں وہ خداوند کو اپنی چٹان مانتے ہیں، وہ خداوند کو اپنی سپر مانتے ہیں، کہ خداوند کو اپنا قلعہ مانتے ہیں کہ میرا سب کچھ خداوند ہی ہے، خداوند مجھے ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے بچاتا ہے. تو یہاں وہ خداوند کا شکر کر رہے ہیں. اور زبور 60 اس کی 12ویں آیت میں بھی ہے
کہ خداوند کی مدد سے ہم بہادری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو پامال کرے گا۔ تو داؤد نبی کا یہ یقین، یہ ایمان، یہ بھروسہ خداوند پر تھا، اور خداوند بھی اپنے بندہ کو کسی ایسے مقام پر شرمندہ ہونے نہیں دیتا۔ اور بھی ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب ساؤل بادشاہ تھا تو داؤد نبی جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے جو ہے مخالفوں سے جنگ لڑتے ہیں اور کامیاب ہو کر آتے ہیں، فتح مند ہو کر لوٹتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ خداوند کا اپنے بندہ کے وسیلہ سے اپنے نام کو جلال دینا تھا، کیونکہ خداوند جو ہے وہ داؤد سے پیار کرتے تھے، اور داؤد نبی کو خداوند نے تیار کیا تھا کہ وہ جو ہے ان جنگوں میں خداوند جو ہے ان کو استعمال کرے اور ان کو کامیابی عطا کرے۔ اور اسی طرح جب ہم دوسرا سیموئیل اس کے 22ویں باب کی 35ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہے کہ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ اب پیتل آپ کو پتہ ہے کہ ایک دھات ہے اور بہت سخت ہوتی ہے، جو کہ عام ہاتھ سے ہم اس کو موڑ نہیں سکتے۔ تو لیکن خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہمارے ہاتھوں کو طاقت بخشتا ہے، وہ ہمیں اتنی قوت دیتا ہے کہ ہم جو ہے اس کی پاک مرضی سے وہ کام بھی کر لیتے ہیں جو کہ ناممکن نظر آتے ہیں۔ عام انسان جو ہے اس کے ناممکن ہوتا ہے، لیکن جب خداوند جسے تیار کرتا ہے، خداوند جسے استعمال کرتا ہے، وہ ناممکنات کو بھی ان کے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔ جب ہم غور کریں، سوچیں ان باتوں کو، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن خداوند سے سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نبی جو ہیں انہوں نے خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے، پھر جب وہ بادشاہ ہوئے تب بھی انہوں نے بہت ساری جنگیں کی اور خداوند نے ان کو ان میں کامیابی بخشی۔ اب جو روحانی جنگ ہوتی ہے، اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جسے کہ بھئی یہ انسان جو ہے کچھ نہیں کر سکتا، یہ ایسا ہے، یہ کمزور ہے، یہ ناتواں ہے، لیکن خداوند جو ہے ایسے بندوں کا ہی انتخاب کرتا ہے، ایسے بندوں کے وسیلہ سے ہی اپنے نام کو جلال دیتا ہے اور دنیا کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ان سے تو ہو نہیں سکتا، لیکن اتنے بڑے بڑے کام کیسے ہو گئے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ جاتی جولیت کو انہوں نے شکست دی داؤد نبی نے، تو یہ ہماری سوچ جو ہے وہاں تک نہیں جا سکتی۔ ہم حیران ہو رہے تھے کہ یہ ایک ناممکن بات ہے کہ کیسے کہ 7 فٹ کا بندہ ہے اور داؤد نبی جو ہے ان کی ہائٹ بھی کم ہے اور ویسے بھی جسامت میں بھی ان سے کمزور ہیں، لیکن خداوند نے ان کو اپنے نام کے جلال کے استعمال کیا، اور جو خداوند نے ان کو تیار کیا تھا جنگ کے لیے، یہاں اس کے سامنا کرا کے اس کو فتح مندی دلائی ہے۔ اب دوسری جو ہم نے کہا ہے کہ خداوند تیار کرتا ہے جنگ کے لیے، تو اب جسمانی جنگ جو ہے وہ تو دیکھا ہم نے، بعض دفعہ ہم اپنی پریشانیوں سے لڑتے ہیں، بیماریوں سے لڑتے ہیں، تو خداوند اس میں بھی ہمیں حوصلہ دیتا ہے۔ اور پھر شیطان جو ہے، جب ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کے نام کو آگے بڑھاتے ہیں، خداوند کے لیے کام کرتے ہیں اور خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو شیطان کو یہ پسند نہیں ہوتا۔ خداوند کے پلان جو ہے ہمیں اور آگے بڑھانے کے ہوتے ہیں، اور شیطان جو ہے وہ ہماری راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے خدا جو ہے وہ ایسے کام ہونے دیتا ہے کہ ہم تھوڑا سا پریشانی میں مبتلا رہیں، لیکن یہ جو پریشانی میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، خداوند یہ ہماری ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے کہ آگے چل کر بھی ہمیں ان مسائل سے، ان پریشانیوں کا جو ہے سامنا رہے گا۔ تو خداوند جو ہے وہ ہمیں اس کی تیاری کراتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں ایک جیسے جو خدا کے ساتھ نہیں چلتے، اگر وہ ان پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ کافی ان کو دیر لگتی ہے، لیکن ہم جو ہوتے ہیں خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں کچھ مسائل، پریشانیوں، تکلیفوں اور دکھوں کا جب سامنا ہوتا ہے تو ہماری وہ تکلیفیں
جلدی خداوند دور کرتا ہے اور ہمیں جو ہے ان تکلیفوں پر، ان پریشانیوں پر، ان بیماریوں پر فتح بخشتا ہے، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ہم جو ہے وہ شیطان کے ساتھ، اپنی بیماری کے ساتھ، اپنی پریشانی کے ساتھ یہ جو جنگ کرتے ہیں، یہ جو مقابلہ کرتے ہیں، تو اس میں خداوند ہمیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو خداوند ہر طرح سے ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں بحال کرتا ہے، ہمیں ساری پریشانیوں سے، تکلیفوں سے ہمیں وہ نکالتا ہے۔ اسی طرح داؤد نبی، جو کہ آج کا ہمارا جو ہیرو سمجھ لیں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ داؤد نبی ہیں، کہ داؤد نبی کو کیسے کیسے خداوند نے فتح مندی بخشی، کامیابی بخشی، اور کیسے کیسے مشکل حالات میں خداوند نے اپنے بندہ کا ساتھ دیا۔ اس طرح اور ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نبی کو بھی خداوند نے اپنے نام کے لیے، اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرنا تھا، تو ان کی پیدائش ہی اس طرح ہوئی کہ وہ فرعون کے محل میں چلے گئے۔ تو کیونکہ خداوند میں نے جو فیوچر پلان کیا ہوا تھا وہ فرعون کے سامنے ہی موسیٰ نبی کو پیش کرنا تھا، بنی اسرائیل کے چھٹکارے کے لیے، بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے خداوند نے موسیٰ نبی کو استعمال کرنا تھا۔ تو بچپن سے ہی اس کی ساری تربیت ایسے ماحول میں ہوئی کہ وہ وہاں جا کر ہچکچائے نہیں، اس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہ آئے۔ مطلب عام آدمی جو ہے وہ ایسے بڑے لوگوں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ تو خداوند نے اس کی پہلے ہی ٹریننگ کی، خداوند نے اس کو پہلے ہی تیار کیا، تاکہ وہ ان مراحل سے گزر کر جو ہے خداوند اس کو اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کر سکے۔ تو یہاں ہمیں ان نبیوں کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ مستقبل میں جو کام ہونے ہیں ان کی رونمائی سے پہلے ہی اپنے بندوں کو تیار کرتا ہے، اپنے بندوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی میں کھڑے ہو سکیں، اس مشکل کا مقابلہ کر سکیں اور کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ تو خداوند جو ہے اپنے بندوں کے لیے پہلے سے ہی راہیں ہموار کر دیتا ہے، سارے راستے جو ہے وہ سموتھ بنا دیتا ہے، بلکہ سب کچھ جو ہے اپنے بندوں کے لیے ممکن بنا دیتا ہے۔ لیکن جو بندے خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو اس کے ڈر اور خوف میں رہتے ہیں، جو اس کے کلام پر چلتے ہیں، اس کے آئین پر چلتے ہیں، جیسا جیسا خداوند نے کہا ہے ویسے ہی وہ چلتے ہیں، اور خداوند کے کلام کے دائیں یا بائیں نہیں مڑتے، اپنی مرضی سے نہیں چلتے، خداوند کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ تو خداوند پھر ان کو جسمانی اور روحانی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے، ان کو ہر قسم کی پریشانی، تکلیف، دکھ اور مصیبت آتی ہیں ان پر، لیکن ٹھہرتی نہیں ہیں۔ خداوند ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو اپنے بندوں سے دور کرتا ہے، اور بعض دفعہ اگر آتی بھی ہیں تو خداوند جو ہے ان کے، اپنے بندوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا ہونے دیتا ہے، تاکہ ان کا جو ایمان ہے مجھ پر اور مضبوط ہو۔ ہم بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اگر ہم خداوند جو ہے ہماری دعا کا جواب فوری دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر رہا ہے، اور بعض دفعہ جب ہم دعا کرتے ہیں نہیں سنی جاتی تو خداوند ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے۔ ہم کیونکہ جب مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خداوند ابھی دے دے، ہمیں ایسے ہی دے دے، آج دے دے، ہمیں جو یہ ضرورت ہے ہماری آج ہی پوری کر دے۔ لیکن خداوند نے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو خداوند ہمیں اسی وقت پر دیتا ہے۔ تو جب ہمیں دعا مانگنے پر فوراً جواب نہیں ملتا تو خداوند ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں صبر بھی کرنا ہے، اور جب ہم کرتے ہیں تو دعا اور کرتے ہیں، کافی دیر تک ہمیں نہیں ملتا تو خداوند ہمارے لیے اچھا سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے اچھا انتخاب کروں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اچھی چیز جو ہے وہ سلیکٹ کرنے میں، انتخاب کرنے میں ہمیں کافی
ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، ہمیں اس کے لیے کافی وقت لگ جاتا ہے کہ ہم اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ تلاش کریں. تو خداوند بھی اچھی چیز ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن وہ مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس سے بھی اچھی چیز جو ہے وہ دوں. لیکن ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا جلد انسان ہوتے ہوئے جلد بازی چاہتے ہیں کہ اے خداوند ہماری دعاؤں کا جواب جلد دے دے. تو خداوند اپنے پلان کے مطابق چلتا ہے. خداوند نے ہماری زندگی کی بھی حدیں مقرر کی ہوئی ہیں، ہماری ترقی کی حدیں مقرر کی ہوئی ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ خوشحالی ترقی کب دینی ہے یہ بھی خداوند نے سب مقرر کیا ہوا ہے. لیکن ہمیں کیا ہے، ہر حال میں خداوند کا شکر ادا کرنا ہے اور خداوند کے وعدوں کا انتظار کرنا ہے. اور جیسا ہم نے آج سیکھا کہ خداوند جو ہے وہ اپنے پلان میں اپنے جس بندے کے لیے جو پلان کیا ہوتا ہے اس کو اس کی پہلے سے تیاری کراتا ہے تاکہ وہ اس وقت جو ہے وہ پریشان نہ ہو. اور خداوند کے جو کام ہیں، خداوند کے جو پلان ہیں وہ سارے جو ہیں اسی طرح سے کامیاب و کامران ہوں. تو ہمارے وہ بہن بھائی جو خداوند کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں، خداوند کا صبر سے انتظار کرتے ہیں، خداوند ان سب کو بڑی برکت دے، اور ان کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں. اور جو بہن بھائی ایسا نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ جلد از جلد خداوند ان کی دعا سنے، تو اس کے لیے وہ اپنے آپ کو اور مضبوط بنائیں اور خداوند کے لائق بنائیں، خداوند کا اپنے آپ کو محبوب بنائیں، تاکہ خداوند آپ سے اس قدر خوش ہو کہ وہ جو ہے جیسے کہ داؤد نبی کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے.